جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ عمران خان صاحب نے چند لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی کہے گا تو وہ انہیں ٹکٹ نہیں دیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ پوری فہرست ہے میرے پاس جن کے بارے میں خان نے کہہ دیا کہ ان کو میں نے ٹکٹ نہیں دینا، بلکہ کبھی بھی پارٹی کے قریب یہ لوگ پھٹکنے نہیں چاہیے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے دروازے عمران خان نے اپنے مکمل طور پہ بند کر دیے ہیں؟ یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ ایک تاثر اوپر رہا ہے کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن کیوں نہیں چاہتے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون ڈیفینیٹلی اگلے الیکشن کو ون کر رہی ہے، اور یہ بات بھی اب ثابت ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنیں گے۔ لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب اب تک جلسے کیوں نہیں کر پا رہے، وہ عوام میں کیوں نہیں نکل رہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کس کو ٹکٹ دے رہی ہے، کس کو ٹکٹ نہیں دے رہی، کون محروم ہوگا، کون کامیاب ہوگا، کس نے کس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے، اس کا فیصلہ اب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کل گوہر خان اور عمران خان صاحب کی پہلی میٹنگ ہوئی۔ گوہر خان باقاعدہ فہرستیں لے کر جیل گئے اور وہاں پہ تنہائی میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اور یہ تنہائی میں ملاقات کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ کیونکہ اب الیکشن کا زمانہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹس کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس وقت کیونکہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے وکلا ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اہلکار موجود ہوتے ہیں، جس سے پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو گوہر خان صاحب نے جج صاحب سے درخواست کی تھی کہ ان کو پابند کیا جائے کہ جب میں ٹکٹس کے معاملے میں یا اگلے الیکشنز کے معاملے میں عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے جاؤں تو وہاں پہ جیل کا کوئی سٹاف ممبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کل جب گوہر خان وہاں پہ گئے تو اس وقت وہاں پہ سٹاف موجود تھا، سٹاف نے بڑا رزسٹ کیا، لیکن گوہر خان نے ان کو بتایا اب کیونکہ عدالت کا حکم ہے اور اگر آپ نے حکم عدولی کی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے خلاف میں عدالت میں جاؤں گا اور آپ کی کمپلین کروں گا۔ تو پھر انہیں موقع دیا گیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ تنہائی میں بات کر سکے۔ تو خان صاحب کے سامنے جب گوہر خان صاحب نے فہرست رکھی تو کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں خان صاحب نے کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، اور اگر یہ اپلائی بھی کریں، آج اپلائی کریں، کل اپلائی کریں، الیکشن کے بعد اپلائی کریں، پارٹی میں دوبارہ شامل ہونے کی کوشش کریں، لیکن ان کے لیے ہمارے دروازے مکمل طور پہ بند ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑتے ہوئے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی اور پھر خان صاحب کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہے تھے جو خان صاحب اپنے دل سے مٹا نہیں پائے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ شاید میں مرنے تک ان الفاظ کو اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے صاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو ٹکٹس نہیں مل رہے؟ وہ ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن اس میں سے کچھ لوگ جن کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خان کیوں ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتا۔ اس میں سب سے پہلے اسد عمر صاحب ہیں۔ اسد عمر صاحب نے اپنی پالیٹکس کا آغاز پاکستان تحریک انصاف سے کیا تھا، اور یہ پوسٹر بوائے مشہور تھے۔ ان کے بارے میں خیال یہ تھا کہ جب یہ آئیں گے اقتدار میں یا وزیر خزانہ بنیں گے تو پاکستان کی پوری اکانومی کو ٹریک پہ لے آئیں گے۔ لیکن اسد عمر صاحب جب آئے تو پوری اکانومی کو لے کے بیٹھ کے ٹھوس ہوگی بلکہ اکانومی، اور اس کے بعد پھر انہیں بڑی مشکل سے فارغ کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اسد عمر صاحب کو فارغ کیا جائے، لیکن ان کو جب افواج پاکستان کی طرف سے حکم آیا تو پھر فوری طور پر اسد عمر صاحب کو سائیڈ لائن کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر اسد عمر کو عمران خان صاحب چلاتے رہے، ایک پور پرفارمنس کے باوجود بھی چلاتے رہے۔ لیکن جو ہی عمران خان صاحب کے اوپر برا وقت آیا تو اسد عمر صاحب نے نہ صرف پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا بلکہ انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں سیاست سے کو چھوڑ رہا ہوں، خیر بات کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ گھر بیٹھ کے چپ کر کے، اور اس کے بعد انہوں نے کسی جگہ کوئی بیان نہیں دیا۔ تو اسد عمر صاحب اس فہرست میں شامل ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نہ آج ٹکٹ دے گی نہ آنے والے دنوں میں دے گی۔ دوسرے صاحب فواد چودھری ہیں۔ فواد چودھری صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں، عمران خان صاحب کے قریب ہیں، اور ایک کیس جو الیکشن کمیشن کی توہین کا ہے وہ عمران خان صاحب اور فواد چودھری دونوں اس کے اندر ملوث ہیں، اور دونوں کے خلاف انکوائری چل رہی ہے وہاں پہ، اور فواد چودھری کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، بلکہ فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کو کتابیں بھی بھجواتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں۔ لیکن جب فواد چودھری صاحب کا نام آیا تو عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، اور ان کے بہاف پہ بھی کسی شخص کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، اور اس حلقے کے اندر ہمارا اپنا امیدوار ہوگا جو الیکشن لڑے گا۔ اب وہ کون سا امیدوار ہوگا اگلی فہرست میں جب اعلان ہوگا تو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کس کو ٹکٹ دیا فواد چودھری کے حلقے میں۔ اور اس کے بعد ملیکہ بخاری صاحبہ کا نام آتا ہے۔ ملیکہ بخاری صاحبہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی
تو یہ ترجمانوں کی فہرست میں شامل ہوتی تھی، یہ ترجمانی کرتی تھی پارٹی کی، اور ہر شو میں عموماً یہ جاتی تھی اور وہاں پہ بڑی ووکل ہوتی تھی. لیکن جب برا وقت آیا اور پھر انہیں گرفتار کیا گیا تو یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئی جنہوں نے پارٹی چھوڑی، سیاست چھوڑی اور عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا. تو اب ان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کہا گیا کہ نہیں، ان کو بھی آپ کراس کر دیں. پھر محمود مولوی صاحب ہیں جو کراچی سے، آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے کراچی سے الیکشن لڑا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ بڑی جلدی منحرف ہو گئے، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی. اور یہ بڑے بزنس مین ہیں، یہ بلکہ پاکستان کے اندر جو سویابین امپورٹ ہوتا ہے اس کے سب سے بڑے امپورٹر ہیں. تو آپ جب بھی کوئی کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں کسی جگہ پہ بھی، پاکستان کے کسی حصے میں بھی، تو وہاں کہیں نہ کہیں محمود مولوی صاحب کا شیئر اس کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سویابین پاکستان میں سب سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. بڑے بزنس مین ہیں. خان صاحب کے ایک دوست نے ان کی سفارش کی تھی اور اس بنیاد پہ ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا، لیکن یہ فوری طور پہ پارٹی چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے اور انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی. لہٰذا ان کو بھی کہ عمران خان صاحب کے بقول دروازے ان کے لیے بھی سارے بند ہو گئے. علی زیدی صاحب جو عمران خان صاحب کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، جب عمران خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت سے علی زیدی صاحب ان کے ساتھ رابطے میں تھے. پھر امریکہ کے اندر علی زیدی صاحب کے فلیٹ میں عمران خان صاحب رہتے تھے. بلکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کلیم ہے کہ سیتا وائٹ کے ساتھ جب عمران خان صاحب امریکہ آتے ہوتے تھے تو علی زیدی صاحب کے فلیٹ میں رہتے تھے، اور علی زیدی صاحب شوکت خانم ہسپتال کے لیے چندہ بھی جمع کیا کرتے تھے. لیکن ان کو بھی بہر کراس کر دیا گیا. پھر عمران اسماعیل صاحب جو عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی، پرانے ساتھی، اور گورنر بھی رہے سندھ میں، ان کو بھی آج بھی ٹکٹ نہیں مل رہا اور فیوچر میں بھی ان کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے. فرق حبیب صاحب اس فہرست میں شامل ہے، اور فرق حبیب صاحب سے عمران خان صاحب بہت دکھی ہیں. عمران صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی کر دی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو ایک لمبی پریس کانفرنس کر کے انہوں نے جو ساری چیزیں میرے کھاتے میں ڈالی ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. دوسرے لوگوں نے بھی کی، یہ بھی آسانی کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے چپ چاپ کر کے گھر جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو میرے گندے کپڑے دھوئے ہیں چوک میں، اس بنیاد پہ اب ان کے ساتھ دوبارہ کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو سکتا. پھر صداقت عباسی صاحب ہیں. صداقت عباسی صاحب سے عمران خان صاحب کو آج بھی ہمدردی ہے. انہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ صداقت عباسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور صداقت عباسی نے اچھا کیا کہ پارٹی چھوڑی یا سیاست چھوڑی اور چھوڑ کے اپنی جان بچا لی. لیکن اب کیونکہ وہ بھی اس فہرست میں شامل ہو چکے ہیں تو سردہ سے ان کو نہ ٹکٹ آفر کی جائے اور نہ ہی ان کے لیے پارٹی کا دروازہ دوبارہ کھولا جائے. لیکن فیوچر میں کسی وقت اگر کوئی اچھا موڑ آیا تو شاید صداقت علی عباسی صاحب کے لیے دروازے کھل جائیں، کیونکہ صداقت علی عباسی کے لیے عمران خان کے دل میں آج بھی محبت موجود ہے. ٹکٹ ابھی سردست نہیں مل رہا، لیکن صداقت عباسی صاحب کی جو واپسی ہے پاکستان تحریک انصاف میں وہ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد ہو. عثمان ڈار صاحب کے بارے میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ڈار صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے یا انہوں نے ایک ٹیلی ویژن شو کیا، لیکن وہ اس لیول تک نہیں گئے کہ جہاں پہ جا کے پارٹی قیادت کو کوئی تکلیف پہنچے. لہذا ڈار صاحب کو سردست تو نہیں ٹکٹ دیا جا رہا، اور ظاہر ہے وہ الیکشن لڑ بھی نہیں سکتے، لیکن جس شخص کو یہ کہہ دیں گے اس کو ٹکٹ دے دیا جائے گا. تو عثمان ڈار صاحب کے معاملے میں عمران خان صاحب کا رویہ سافٹ ہے، لیکن سردست عثمان ڈار صاحب بھی اس فہرست میں شامل ہیں جن کو ٹکٹ نہیں مل رہے. علی نواز اعوان صاحب جو ہیں وہ بھی اس فہرست میں شامل ہیں. علی نواز اعوان صاحب کو عمران خان صاحب نے بہت سپورٹ کیا تھا، اسلام آباد سے انہیں الیکشن بھی لڑوایا تھا، یہ جیتے بھی تھے اور پھر پورا CDA ان کے حوالے کر دیا تھا. لیکن اب خان صاحب ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اور ویسے تو بہت سارے لوگ جن سے عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں یا ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے، لیکن ان کے بہاف پہ کچھ لوگوں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، لیکن علی نواز اعوان صاحب ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں. عامر کیانی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ میرا سب سے پرانا ساتھی تھا، اور بلکہ جو بنی گالا کی جو زمین ہے وہ بھی عامر کیانی صاحب نے خرید کے عمران خان صاحب کو دی تھی. لیکن عامر کیانی صاحب کا جو رویہ برے وقت میں وہ بہت ہی برا تھا، بلکہ یہ وہ ابتدائی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے پارٹی چھوڑی تھی. تو عامر کیانی صاحب کے اوپر بھی کراس لگ چکا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی خان صاحب کی رائے کو بہت اچھی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے خلاف ترجمان بن چکا ہے، تو جو میرے خلاف ترجمان ہے اس کے لیے بھی میرے دل میں کوئی رعایت نہیں ہے. شیریں مزاری صاحبہ جو ہے خان صاحب ان کی آج بھی قدر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شیریں مزاری کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، جس طرح ان کو ڈریگ کیا گیا، جس طرح ان کو گھسیٹا گیا، جس طرح انہیں عدالتوں کے اندر خراب کیا گیا، تو ہمدردی ان کی شیریں مزاری صاحبہ کے لیے ہے. لیکن سردست وہ بھی اس فہرست میں شامل نہیں ہے کہ جن کو ٹکٹ دیا جائے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں
عمران صاحب کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ دے دیا جائے یا ان کی طرف پارٹی اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے تو ان کے لیے مشکل وقت دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو اس وقت شری مزاری صاحبہ کو نہیں چھڑا جا رہا. اندلیب عباس صاحبہ جو ہیں ان کے نام پہ کاٹا پڑ لگ گیا اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ اندلیب عباس صاحبہ نے رزسٹ کیا لیکن اس کے بعد جو ان کا رویہ تھا وہ بھی ناقابل برداشت تھا. پھر مراد راز صاحب جو ہیں وہ ظاہر پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور وہ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں, ان کے لیے بھی ظاہر کوئی دروازہ تو نہیں کھلے گا. پرویز خٹک صاحب کا تو بہرحال عمران خان صاحب نام ہی نہیں لینا چاہتے, نہ نام سننا چاہتے ہیں. محمود خان صاحب کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کو عجیب سی تکلیف ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو میں نے پوری پارٹی کی مخالفت کے باوجود چیف منسٹر بنایا اور اب یہ اس شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو اس کو چیف منسٹر نہیں دیکھنا چاہتا تھا, یعنی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پرویز خٹک صاحب سب سے بڑے مخالف تھے محمود خان صاحب کے, لیکن دونوں مخالف ایک جگہ بیٹھ کے اب میرے بارے میں جن خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے دروازہ کھولنا ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک لمبی فہرست ہے جس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے ان میں سے کسی شخص کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی ان کی سفارش پہ کسی شخص کو ٹکٹ دیا جائے گا اور نہ ہی ان کے لیے پارٹی کے دروازے کھولے جائیں گے. اور کچھ ایسے لوگ جن کا میں نے ذکر ابھی کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے اپنے دروازے لاک کر لیے ہیں, بلکہ دل کے دروازے بھی بند کر لیے ہیں. اب تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ دروازے کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے, لیکن سرے دست یہ دروازے لاک ہو چکے ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں خان صاحب کا رویہ مناسب ہے, وہ آنے والے دنوں میں آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ کن لوگوں پہ مہربان ہے. لیکن بہرحال جو پاکستان تحریک انصاف کی فہرستیں ہیں وہ 2 دن میں سامنے آ جائیں گی جن کو پارٹی ٹکٹ دے گی. اب اس سے پہلے اگر بلے کا فیصلہ ہو جائے تو خان صاحب کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا تو خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اور بھی سائن اگر الاٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے تحت الیکشن لڑ لیں گے, اور اس سائن کے لیے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ اب پاکستان تحریک انصاف نے کھٹکانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کی جائے کہ جناب ہمارا نشان چھین لیا گیا ہے, اب ہمیں کم از کم اتنی سپیس تو دے دیں کہ ہمیں کوئی نشان الاٹ کر دیں پوری پارٹی کے لیے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان تحریک انصاف نشان کے لیے جائے گی, اور اگر وہاں سے بھی انکار ہو جاتا ہے تو پھر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہر ایک امیدوار کا ظاہر سائن الگ ہوگا, تو پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ اپنی فہرست شائع کرے گی اور ہر حلقے کے بارے میں ان کا یہ ڈکلیریشن ہوگی کہ اس حلقے میں ہمارے یہ امیدوار ہیں اور ان کا نشان یہ ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ سوشل میڈیا کی کمپین چلائی جائے گی تاکہ اس حلقے کے اندر جتنے ووٹرز ہیں ان تک یہ میسج پہنچے کہ خان صاحب کا امیدوار کون ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ کچھ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ہوں گی, اور اس میں خان صاحب اپنے امیدوار کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ یہ میرا امیدوار ہے, اس کا یہ انتخابی نشان ہے, اور آپ کو کل یعنی یہ 7-8 فروری کو یا 6 فروری کو یہ اس ٹائپ کے بیانات نکلیں گے کہ آپ نے کل یا پرسوں اس شخص کو ووٹ دینا ہے. تو یہ چیز جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اب یہ اوپنلی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے. چند دن پہلے انہوں نے ANP کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن امیر حیدر ہوتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس دور میں بھی الیکشن لڑا جب ہم روزانہ لاشیں اٹھا رہے تھے, لیکن اس کے باوجود ہم الیکشن میں گئے اور ہم نے الیکشن لڑا. اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں چاہتے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف یہ ہے کہ میرے امیدواروں کو گھر سے نکلنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, اور جس دن الیکشن ہوگا ہمارے ووٹرز پولنگ سینٹرز تک نہیں پہنچ سکیں گے, لہٰذا جب تک سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کیا جاتا اس وقت تک الیکشن نہیں ہونا چاہیے, یا پھر ہماری سیکیورٹی کا بندوبست کریں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے. لیکن جو انسائیڈرز ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ مولانا یہ بھانپ چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ان کے امیدواروں کو ووٹ نہیں پڑیں گے, اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف تگڑی ہے. مولانا کہ اپنا جو انر سرکل ہے وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو شاید ہم خیبر پختونخوا میں سیٹیں حاصل نہ کر سکیں اور پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ گورنمنٹ بن جائے. تو اب کیونکہ ساری پارٹیز نے اپنے اپنے سرویز کروائے ہیں, ان سب سرویز میں یہ بات آئی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر گو پارٹی توڑ دی گئی, گو پاکستان تحریک انصاف پر پارلیمنٹیرین بن گئی, گو وہاں پہ لوگوں کو بھگا دیا گیا, گو لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا, گو لوگوں کے کاغذات پھاڑ دیے گئے, گو لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, گو لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے کا موقع دیا جا رہا. لیکن اس کے باوجود یہ فیکٹ ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف تگڑی ہے, اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں کسی بھی موڈ میں ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف وہاں سے ٹھیک ٹھاک میجارٹی حاصل کر لے گی. بلکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں
90% سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلی جائیں گی۔ تو اب اس صورتحال کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز کو آگے کھسکا دیا جائے، اور اس وقت تک الیکشن نہ ہو جب تک یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، یہ عمران خان صاحب کو لمبی سزا نہیں ہو جاتی، اور جب تک حالات فیوریبل نہیں ہوتے اس وقت تک ہمیں الیکشن سے باہر رہنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے، لیکن دوسری پارٹیز جو وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو ہم سندھ کے اندر بھی مار کھا جائیں گے، اور وہاں سے بھی ہماری پارٹی واش آؤٹ ہو جائے گی۔ میاں نواز شریف صاحب بھی یہ جانتے ہیں کہ جتنی تاخیر ہوگی، جتنی لیٹ ہوگی، ہم اقتدار سے اتنا عرصہ باہر، بلکہ ہم اقتدار سے اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور ان میں سے کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو زیادہ دیر تک اقتدار سے باہر رہ سکے، کیونکہ ان سب کو عادت نہیں ہے۔ تو باقی سب پارٹیز چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن نہیں چاہتے، اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو، لیکن جو اصل وجہ وہ یہ ہے کہ سب پارٹیز جانتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کو ڈینٹ نہیں ڈالا جا سکا، اور جو 16 مہینے کی ہماری کارکردگی تھی اس نے ہم سب کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو ایک فیکٹ ہے جس کو ہر پارٹی محسوس کر رہی ہے، اور عوام بھی اس کو محسوس کر رہی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آج کے دن تک جلسے نہیں کر سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب پارٹی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو روز جلسے کر رہے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کہاں جلسے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ورچوئل جلسے چل رہے ہیں، ہم تو آن لائن جلسے کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے جو اجتماعات ہیں ان سے خطاب کرتے ہیں، اور جب تک میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نہلی کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب باہر نہیں نکلیں گے۔ تو یہ ایک جواز پیش کیا جاتا ہے، اور اگر 11 جنوری تک فیصلہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک میرا خیال ہے میاں صاحب باہر نہیں نکلیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کوئی کارنر میٹنگ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو وہاں پہ پارٹی کے خلاف نعرے لگ جاتے ہیں، اور وہاں پہ عمران زندہ باد کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی پنجاب کے اندر فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب جواب کوئی بھی دیا جائے، جواز کوئی بھی پیش کیا جائے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی صورتحال بھی پنجاب میں اسی طرح ہے جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کی خیبر پختونخوا میں ہے، کہ آپ نے مینج کر لیا، آپ نے اتحاد بھی بنا لیے، آپ نے الیکٹیبلز کے لیے بھی دروازے کھول لیے، لیکن اس کے باوجود حالات آپ کے فیور میں نہیں جا رہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، اور جو شخص اس کو ڈینائی کرے گا وہ میرا خیال ہے بیوقوفوں کی جنت میں رہتا ہے، اور جو گراؤنڈز کے اندر صورتحال ہے وہ بالکل ٹوٹلی مختلف ہے، اور اس چیز کو ساری پارٹیز محسوس کر رہی ہیں۔